ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم بنفسي تقوى الله وطاعته كما أمرنا الله تعالى في القرآن المجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور. وقال تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وقال تعالى وأن لم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تظلموا فتدعون فلا يستجاب لكم وتستسقوا فلا تسقوا وتستنصروا فلا تنصروا. معزز سامعین کرام، بے شمار درود و سلام نازل تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، آج ہم مسلمان یا آج کا جو معاشرہ جو مختلف قسم کی پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہے، اس کے اسباب اور اس کی وجوہات کیا ہے؟ آج ہمارے سامنے تین بہت اہم مسائل موجود ہیں کہ مسلمان ملکوں کے مختلف حصوں میں ستائے جا رہے ہیں، ان پر مصیبتیں ہیں، ان کو مختلف قسم کے طریقوں سے ستایا جا رہا ہے. دوسرا مسئلہ ہمارے معاشرے میں ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہے کہ آج ہم اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اللہ رب العالمین نے ہم سے بارش کو روکے ہوا ہے. اور تیسرا مسئلہ کہ آج ہم معاشی طور پر روزی کے لیے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، ہمارا رزق تنگ کر دیا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے ان تینوں چیزوں کا تذکرہ سورہ ملک کے اندر بیان فرمایا. تینوں باتوں کو اللہ رب العالمین نے بالکل صاف انداز میں لوگوں سے سوال کرتے ہوئے پوچھا. اللہ نے بیان فرمایا، سب سے پہلے اللہ نے کہا أَفَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. کہ لوگوں، کیا تم اس ذات سے، اس اللہ سے بے خوف ہو چکے ہو؟ کیا تمہارے دلوں کے اندر سے اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ختم ہو چکا ہے؟
کیا تم اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو چکے ہو کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے؟ ایسف بکم الارض فاذا هي تمور، تبھی یہ زمین اچانک لرز اٹھے، یہ زمین ہلنے لگے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، اے لوگوں کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو چکے ہو؟ کیا تم اللہ رب العالمین سے نڈر ہو چکے ہو؟ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین تم پر آسمان سے پانی کی بجائے پتھروں کی بارش نازل فرما دے؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تو لوگوں القریب تم لوگ جان لو گے کہ میرا عذاب کتنا سخت ہے اور کتنا بھیانک ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ان باتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد بیان فرمایا امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، کہ لوگوں تمہارا وہ کون سا لشکر ہے، تمہاری وہ کون سی فوج ہے جو تمہاری اللہ رب العالمین کے علاوہ مدد کرے گی اگر اللہ رب العالمین اپنی مدد کو روک لے؟ اللہ نے مسلمانوں سے سوال کیا، بتاؤ تمہارا کون سا لشکر اتنا طاقتور ہے کہ تمہاری مدد کرے گا اللہ رب العالمین کے علاوہ اگر اللہ رب العالمین اگر اپنی مدد کو روک لے؟ آگے اللہ نے بیان فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا بل لجوا فی عتو ونفور، کہ لوگوں بھلا بتاؤ کون ہے وہ ذات جو تم کو رزق دے گی اگر اللہ رب العالمین اگر اپنا رزق کو روک لے؟ کون ہے جو تم کو رزق دے گا اگر اللہ رزق کے دروازے بند کر دے، اگر اللہ رب العالمین رزق کے اسباب اور ذرائع ختم کر دے؟ کون ہے؟ تم سے سوال کر رہے اللہ رب العالمین۔ بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ تمہاری حالت تو ایسی ہے، یہ تمام باتیں جاننے کے باوجود تم لوگ سرکشی میں نافرمانی میں اڑے ہوئے ہو، اپنی حالت سدھارنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ آخری آیت میں اللہ نے بیان فرمایا تیسرا مسئلہ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء مہین، کہ لوگوں بھلا بتاؤ، تم مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ رب العالمین تمہارا پانی ختم کر دے، تمہارا پانی زمین کی گہرائی میں چلا جائے، یا اللہ رب العالمین زمین کے نیچے سے پانی کو ختم کر دے، زمین کو خشک کر دے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون ہے جو تمہارے پاس میٹھا بہتا ہوا پانی لے کر آئے گا؟ اللہ سوال کر رہے لوگوں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تم کو کشادہ رزق دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تم کو میٹھا پانی نصیب فرما سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ندی نالوں میں پانی کی نہریں جاری کر سکتا ہے۔ اللہ تم سے سوال کر رہا ہے وَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کہ لوگوں کون ہے جو تمہارے پاس میٹھا پانی لے کر آئے گا؟ اللہ نے آگے بیان فرمایا کہ لوگوں میٹھا پانی چاہتے ہو، اللہ کی رحمت چاہتے ہو، وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، کہ لوگوں اگر تم اپنی حالت کو سدھار لو گے، تم سیدھے راستے پر آ جاؤ گے، ہم تم کو وافر مقدار میں میٹھا پانی پلائیں گے، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، ہم تم کو وافر اور بے شمار یعنی اتنی زیادہ تعداد میں ہم تم پر ان آسمانوں کو برستا ہوا چھوڑ دیں گے، تم کو میٹھا اور وافر مقدار میں پانی پلائیں گے۔ اللہ نے سورہ واقعہ کے اندر بیان فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، یہاں پر بھی اللہ سوال کر رہے لوگوں بھلا بتاؤ وہ پانی جن کو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا آسمانوں سے کیا بادلوں سے اس پانی کو تم نازل کرتے ہو یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ لو نشاء لجعلناہ، اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہے تو اس پانی کو کڑوا بنا دیں، پینے کے قابل نہیں رہے گا، ایسا پانی بنا دیں گے، تو تم اللہ کا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین نے اتنی نعمتیں دی ہے لوگوں، پانی اتنی اہم چیز ہے کہ پوری دنیا کا نظام اسی پانی کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر جاندار کو ہم نے پانی سے بنایا، پانی کے بغیر کسی کی زندگی ممکن ہی نہیں ہے۔
بلکہ پوری دنیا میں جو تجارت کا کاروبار چل رہا ہے، لوگوں کی جو زندگی چلتی ہے وہ پانی پر ہی چلتی ہے۔ اگر اللہ پانی کو روک لے تو پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، لوگ بھوکے مرنے لگیں گے، لوگوں کے تجارت اور کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بات لوگوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ آج اللہ کی رحمت، اب 3 مہینہ ہو چکا ہے، اللہ کی رحمت ہم سے رکی ہوئی ہے، لیکن ہمارے اندر احساس نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ اللہ رب العالمین کی مدد ہم سے روٹی ہوئی ہے، ہم پر ظلم و زیادتی اور مختلف قسموں کی مصیبتیں آ پڑی ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہم سے دور ہے، لیکن ہمارے اندر کوئی احساس نہیں ہے۔ آج ہم تجارتی طور پر، معاشی طور پر پریشان ہیں، پورا معاشرہ کساد بازاری کے اندر مبتلا ہے، مندی کا شکار ہے، کاروبار مندی کا شکار میں مبتلا ہے، لیکن ہم پر کوئی احساس، ذرہ برابر ہمارے اندر کوئی احساس پیدا نہیں ہوتا۔ لوگوں، اللہ نے بیان فرمایا کہ کل امتی معافی الا المجاہرین، کہ اللہ میری امت کے تمام لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن جب امت علی الاعلان گناہ کرنے لگتی ہے، جب امت کے لوگ کھلے عام گناہ کرنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے، تو اللہ رب العالمین ان کو معاف بھی نہیں فرماتا اور ان پر مختلف قسم کی مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا ظہر فی قوم الزنا والربا فقد احلوا بانفسهم عتاب اللہ، کہ جب کسی قوم میں فحاشی، بدکاری اور سود عام ہو جاتا ہے، علل اعلان لوگ سودی کاروبار کرنے لگتے ہیں، برائیوں کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں، یقیناً وہ لوگ خود سے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتے ہیں۔ آج کیا ہمارا معاشرہ اللہ کے عذاب میں مبتلا نہیں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کہ ہم خود سے اللہ کے عذاب کو، اپنے آپ سے اللہ کے عذاب کو حلال کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں تم کو اپنی طاقت اور قوت پر بہت گھمنڈ ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ سوچنا ہے کہ ملک کے مختلف علاقے میں جہاں مسلمان کم تعداد میں ہوتے ہیں، وہاں پر غیر مسلم مسلمانوں پر مسلط ہو کر ان کو مختلف قسموں کی مصیبت اور پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں، ان کے کاروبار کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور آج ہم یہاں پر یہ سمجھتے ہیں ہم تعداد میں بہت زیادہ ہے تو ہم پر کوئی مصیبت اور پریشانی نازل نہیں ہوگی۔ لوگوں، اللہ رب العالمین کو کسی قوم کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے تعداد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ لوگوں، پچھلے لوگوں کے حالات کو یاد کرو، کتنی قومیں ایسی تھی جو تعداد میں کم تھی اور بہت ساری قومیں ایسی تھی جو تعداد میں بہت زیادہ تھی۔ اللہ رب العالمین نے کم تعداد والوں کے ذریعے بڑی بڑی تعداد والوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اگر تم اس مصیبت، اس گمان میں، اس وہم و گمان میں مبتلا ہو کہ ہم مسلمان بہت زیادہ تعداد میں ہیں، ہم پر کوئی مصیبت اور پریشانی نہیں آ سکتی، ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو لوگوں یاد رکھو، اللہ فتح دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ کی اجازت سے قوموں کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ اگر تم اپنی حالت نہیں سدھارو گے تو تمہاری یہ تعداد تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی، تم کتنی بھی زیادہ تعداد میں ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین تو ایسی ذات ہے کہ وہ پرندوں کو حکم دے دے گا، چند سیکنڈ کے اندر تم کو ہلاک و برباد کر دیں گے۔ ابراہا کا لشکر جب خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، پورے مکہ کے لوگ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر پہاڑوں کے اندر جا بسے تھے، چھپ گئے تھے، کہتے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ کیسے اللہ رب العالمین نے اتنے بڑے لشکر کو ہلاک و برباد کیا؟ اتنے سے پرندے کے ذریعے سے، کہ جو اتنا چھوٹا چھوٹا چنے کے برابر کنکریاں ان پر پھینکتے تھے تو وہ ہلاک و برباد ہو جاتے تھے۔ اللہ کا عذاب تعداد دیکھ کر نہیں آتا ہے۔ جب لوگوں کے اندر برائیاں پیدا ہو جائیں گی، جب لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ دیں گے، تو اللہ رب العالمین کسی نہ کسی طریقے سے تم کو ہلاک و برباد کر دے گا، زمین کو حکم دے گا، زمین پھٹ جائے گی پوری کی پوری، کون زمین کے نیچے۔ تو لوگوں اپنی حالت سدھارو، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی مدد نہیں آ سکتی، اور اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ رب العالمین کسی قوم کو ہلاک و برباد نہیں کرتا۔ اللہ ابھی تمہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ لوگوں، تمہیں اپنے پانی کے وسائل پر بہت زیادہ گھمنڈ ہے،
تم سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس بڑے بڑے ڈیم ہیں، ہم اس کے اندر پانی کا ذخیرہ کر کے اپنی زندگی بسر کر لیں گے. لوگوں، ایک قوم ایسی بھی گزری ہے. قوم سبا کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. بہت بڑی قوم تھی. اس قوم نے گھمنڈ اور تکبر کیا، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کی، ایک بہت بڑا ڈیم بنایا جس کے اندر پانی کو جمع کر لیا، اور سمجھتے تھے کہ اب ہم کو، اور اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں مبتلا ہو گئے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے لگے، سمجھنے لگے کہ یہ ڈیم ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے گا. اللہ نے ایک حکم دیا، اللہ کی ایک اجازت سے وہ پورا ڈیم پھٹ جاتا ہے اور پوری قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے. ان کے باغات جہاں اللہ رب العالمین نے پھل لگائے ہوئے تھے، ان پھل کو اللہ رب العالمین نے کانٹوں کے اندر تبدیل کر دیا. لوگوں، اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو. ایسا کام کیوں کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ لا تظلموا، کہ لوگوں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی مت کرو، اپنے اوپر دوسروں کے اوپر ظلم و زیادتی مت کرو، حد سے آگے مت بڑھو. اللہ نے بیان فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں بحر و بر میں جو بھی گڑبڑی پیدا ہوتی ہے، جو بھی نظام خراب ہوتا ہے، یہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہاری گناہوں کی وجہ سے. اللہ رب العالمین کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا. اللہ نے بیان فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. کہ تمام قومیں، اللہ نے بیان فرمایا کہ جتنی بھی قومیں گزری ہیں، ہم نے ان کو صرف اور صرف ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک و برباد کیا. لوگوں، ہم مسلمانوں کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے بڑے بڑے بم، بڑے بڑے میزائل کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے گناہ ہی ہمیں تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے. ہمارے گناہ ہماری زندگی برباد کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ نے بیان فرمایا جتنی بھی قومیں تھی، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک و برباد کیا. کچھ قوموں پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، کچھ قوموں کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا، کچھ قوموں کو اوپر ہم نے ایسی چیخ و پکار بھیجی کہ جس کی وجہ سے ان کے کان پھٹ گئے، ان کے دماغ پھٹ گئے. کچھ قوموں کو ہم نے سیلاب میں مبتلا کر دیا اور ان کو سیلاب کے اندر غرق آب کر دیا. اللہ نے کیا بیان فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان پر ظلم و زیادتی نہیں کی تھی، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ لوگ خود اپنے نفس پر ظلم و زیادتی کر رہے تھے. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ لا تظلموا، کہ لوگوں ظلم مت کرو آپس میں، اپنے نفس کے اوپر گناہوں کے ذریعے سے، یا دوسروں پر ظلم و زیادتی مت کرو. کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے اس کا نتیجہ بیان فرمایا کہ اگر تم ظلم و زیادتی کرو گے، دعائیں کرو گے، دعائیں قبول نہیں ہوگی. فَتَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. آج لوگ دعا کتنی کر رہے ہیں بارش کے تعلق سے، جگہ جگہ مختلف قسم کی مجلسیں منعقد ہو رہی ہے، لوگ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، پھر بھی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ لوگوں اسباب کو جانیے، کس وجہ سے ہم گناہ نہیں چھوڑتے اور خوب دعا کرتے ہیں، سود خوری، حرام خوری نہیں چھوڑتے اور خوب دعا کرتے رہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، ظلم و زیادتی مت کرو، ورنہ تم دعائیں کرو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی. وَتَسْتَسْقَوْا، تم اللہ سے بارش مانگو گے، فَلَا تُسْقَوْا، لیکن تم پر بارش نہیں برسائی جائیں گی. وَتَسْتَنصِرُوا، اللہ سے مدد مانگو گے، فَلَا تُنصَرُوا، لیکن تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. لوگوں گناہوں کو چھوڑ دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایاک والمعصیہ، کہ لوگوں گناہوں سے بچو، اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے بچو. فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ، کہ معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے. اور جب اللہ رب العالمین کسی قوم سے ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین بارش کو روک دیتا ہے. وہ بھی سلمہ کا
ومن حل سخط اللہ حبس المطر، کہ جب کسی قوم سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین بارش کو روک لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آج معاشرے کی حالت کیا ہے، دیکھیے وہ تمام چیزیں آج ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی، برائیاں عام ہو جاتی ہے، الا فشا فیہم الطاعون، اللہ اس قوم کے اندر طاعون اور مختلف قسم کی بیماریوں کو پھیلا دیتا ہے جو پہلے کبھی نہیں پائی جاتی تھی۔ آج نئی کی مختلف قسم کی نئی بیماریاں آج معاشرے میں موجود ہے جو پہلے نہیں موجود تھی۔ یہ صرف اور صرف گناہوں کی وجہ سے۔ وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے، دھوکہ دینے لگتی ہے، تجارت اور کاروبار میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے لگتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی، یہ بہت بڑا مفہوم ہے اس کا، کہ ہر کوئی، یعنی اس کا جو بنیادی مفہوم یہ ہے کہ دھوکہ دہی کرنا، تجارت اور کاروبار میں کسی بھی طریقے سے ناپ تول میں کمی کرنا۔ اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ ایسی قوم پر قحط سالی کو مسلط کر دیتے ہیں، اور ایسی قوم پر اللہ رب العالمین کساد بازاری اور مندی کو مسلط کر دیتا ہے، ان کے کاروبار کو خراب کر دیتا ہے۔ وجور السلطان علیہ، اور اللہ رب العالمین ظالم بادشاہوں کو، ظالم حکمرانوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ ما منع قوم الا زکات اموالهم، کہ جب بھی کوئی قوم اپنے مالوں کی زکات کو روک لیتی ہے، اپنے مالوں کی زکات ادا نہیں کرتی، اللہ رب العالمین آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ لوگوں یہ ایک دو مرتبہ جو کبھی بارش ہو جاتی ہے، لولا البہائم ولم یمطروا، اگر یہ چرند پرند، اگر یہ چوپائے موجود نہ ہوتے تو لوگوں ایک قطرہ بھی اللہ بارش نہیں برساتا۔ یہ جو چند بارش جو کبھی کبھی ہو جاتی ہے، یہ جانوروں کی وجہ سے، چرند پرند کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، دوسری حدیث کے اندر دوسری جگہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بارش نہیں ہوتی ہے تو تمام چرند پرندے اپنے گھونسلے میں، جانور اپنے مسکنوں میں، اپنے گھروں کے اندر ابن آدم پر لعنت بھیجتا ہے۔ تلعن عصاة كل بنی آدم ان البہائم، کہ چرند پرند اور چوپائے انسانوں پر لعنت بھیجتے ہیں کہ ہم کو ابن آدم کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم سے بارش روک لی گئی۔ ہر کوئی ان الغبار لتموت فی وقرها من ظلم الظالم، کہ جب پرندہ اپنے گھونسلے کے اندر بھوک اور پیاس سے مرتا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم انسان ہیں کہ ہمارے ظلم و زیادتی کی وجہ سے جب اللہ رب العالمین آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے تو چرند پرندوں کی موت ہونے لگتی ہے، اور وہ مسلمانوں پر، وہ ہم انسانوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا، جب کوئی قوم اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دیتی ہے، اللہ رب العالمین نے جو ان سے عہد و پیمان لیا ہے تو اللہ رب العالمین کے عہد و پیمان کو توڑ دیتی ہے، اللہ رب العالمین دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی جائیداد کو، ان کے مال و دولت پر قبضہ کرنے لگتے ہیں۔ وَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، کہ وہ تمام چیزیں لے لیتے جو ان کے درمیان، جو ان کے ہاتھوں میں موجود رہتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے ہریانہ کے اندر اور ملکوں کے مختلف علاقوں کے اندر، کیا مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ پوری تجارت، ان کی پوری تجارت کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ان کی جائیداد کو ضبط کر لیا گیا۔ کیوں؟ جب کوئی قوم اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دیتی ہے۔ اللہ نے کیا عہد و پیمان کیا؟ اللہ نے یہی تو کہا تھا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، یہی تو اللہ کا عہد و پیمان ہے۔
جب کوئی اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے عذاب نازل فرماتا ہے. وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله. اور جب بھی معاشرے کے لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین ان کو آپسی جھگڑے میں مبتلا کر دیتا ہے کہ لوگ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں. یہ گناہوں کی نموست کی وجہ سے اللہ کے رسول نے 5 چیزیں بیان کرنا. لوگوں اپنی حالت کو سدھار کے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک بدلتا نہیں ہے جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو نہ سدھار لے. اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو، پانی چاہتے ہو، تو لوگوں اپنے گناہوں سے زیادہ توبہ استغفار کرو. ان تمام چیزوں کا صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ لوگوں تمہارے گناہ تمہاری زندگی برباد کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ نے بیان فرمایا ایک آدمی حسن بصری کے پاس آتے ہیں، 4 لوگ آتے ہیں حسن بصری کے پاس. ایک آدمی آ کر شکایت کرتا ہے کہ مجھ کو اولاد نہیں ہوتی ہے. دوسرا آدمی شکایت کرتا ہے کہ میرا کاروبار تباہ و برباد ہو رہا ہے. تیسرا آدمی آ کر شکایت کرتا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے. اور چوتھا آدمی کہتا ہے کہ میرے باغات خشک ہو چکے ہیں، پانی موجود نہیں ہے. تو چاروں کو حضرت حسن بصری ایک ہی جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرو. لوگ تعجب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ 4 الگ الگ لوگ آئے اور اپنے چاروں کو ایک ہی جواب دیا کہ توبہ استغفار کرو. کہا کہ میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ اللہ نے بیان فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہ لوگوں اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے. وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسا دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. وہ تمہاری مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے مدد فرمائے گا. اللہ رب العالمین تمہارے لیے باغات اور تمہارے باغات کو اللہ رب العالمین سرسبز اور شاداب بنا دے گا. تمہارے باغوں کے درمیان سے اللہ رب العالمین نہریں جاری کر دے گا. لوگوں یہ پانی انسان کی زندگی کی سب سے بنیادی ضرورت ہے. اللہ نے بیان فرمایا کہ کتنی قومیں تھی، ہم نے ان پر موسلادھار بارش برسائی، ان کے لیے ہم نے نہریں جاری کر دی. لیکن جب اس قوم نے اللہ کی معصیت اور نافرمانی کی فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دیا. ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر ہم نے ان کی جگہ دوسری قوم لے کر آ گئے. اللہ رب العالمین کے لیے یہ چیزیں بہت آسان ہیں کہ ایک قوم کو ختم کر کے دوسری قوم کو اس کی جگہ پر لے کر آنا، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اللہ نے بار بار اسی بات کو بیان فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. ایمان لوگوں اگر تم حقیقت میں مومن بن جاؤ گے، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنے لگو گے، اپنے آپ کو گناہوں سے روک لو گے، آسمان اور زمین دونوں جگہ کے برکت کے دروازے اللہ تمہارے لیے کھول دے گا. آخر میں اللہ نے بیان فرمایا سورہ طلاق کی آیت ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. کہ لوگوں کتنی بستیاں ایسی تھی کہ جب انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، نافرمانی کی، تو ہم نے ان کو دنیا میں سخت عذاب دیا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے زیادہ خطرناک ہے، اس سے زیادہ سخت ہے. تو لوگوں اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرو. اللہ کی رحمت ہم سے روتی ہوئی ہے. اللہ رب العالمین سے زیادہ دعائیں کرو اور ظلم و زیادتی اور گناہوں کو چھوڑ دو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم پر موسلادھار بارش برسا دے. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم سے جو بھی غلطی جو بھی خطائی ہوئی ہوں گی، اللہ رب العالمین تیری رحمت تیرا کرم ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے. اے اللہ رب العالمین تو ہم کو ہمارے اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.